22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو منا فضلا، اپنی طرف سے فضیلت، یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی معاہ، تسبیح کرو اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ اللہ کریم نے بادشاہت بھی عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی، اور اسی طریق سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتاب زبور بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت بڑی خوش الحانی سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز سن کر پہاڑ اور پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے پہاڑوں اور پرندوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ثنا میں شریک ہو جاؤ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے۔ اور تیسرا معجزہ بیان کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تیسرا معجزہ بیان فرمایا کہ لوہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں آتا تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس طرف پھیرتے گھماتے جو بناتے بالکل بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لوہے کی زریں بنانے کی خصوصی مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور جو اس زمانے میں جنگی لباس ہوتا تھا، فرمایا کہ زرہ بناتے رہو، اور کڑیاں، اس کی جو کڑیاں ہیں ایک اندازے کے مطابق تم جوڑو، اور ساری کی ساری برابر ہو جاتی تھی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اے داؤد تم نیک اعمال کرو، اس لیے کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اللہ کریم تمہارے اعمال کو دیکھ رہا۔ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت، یا جبال اوبی، اے پہاڑوں تسبیح بیان کرو، معاہ، اس کے ساتھ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح بیان کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَلَنَّا
لَهُ الْحَدِيدُ، اور ہم نے نرم کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو، ان اعمل، یہ کہ بناؤ تم سابغات، کامل زریں، وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھو کڑیاں جوڑنے میں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ کیوں نیک عمل کریں؟ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، غدوها شہر، پہلا پیر ایک ماہ کی مسافت طے کرتا، ورواحها شہر، اور پچھلا پہر بھی ایک ماہ کی، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو سرکشی اختیار کرتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم چکھاتے تھے اس کو، من عذاب السعیر، آگ کے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے حضرت سلیمان، اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور یہ وہ عظیم بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ان جیسی حکومت کسی اور بادشاہ کی نہیں تھی جیسے اللہ کریم نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ باقی 3 اور بھی ہیں، حکومت ان کی بھی ساری دنیا پر تھی، لیکن اس جیسی حکومت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک حضرت ذوالقرنین، جن کا ذکر سورہ کہف کے اندر تفصیلاً ہوا۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، اور 2 بادشاہ کافر تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود جو تھا، ان 2 جو کافر تھے انہوں نے بھی پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی ہے، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور انسانوں، پرندوں وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں، حیوانات، سب پر حکومت کی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اسی طرح ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اور آپ کی اس معجزے کا ذکر کیا کہ جو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، آپ کا تخت جب اڑتا تھا اور اس میں ان کے فوجی اور اسی طریقے سے یہ خود بھی اور لشکر جو بھی ہوتا ہے ان کے تخت
ہوا میں اڑتا تھا، اور ایک پہر میں صبح سے دوپہر تک یہ لشکر جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، اور یہ ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ جتنا آدمی ایک مہینے کا سفر طے کرے، اور یہ دن کے ایک حصے میں طے کرتے تھے، اور دوسرا پہر جو تھا وہ بھی ایک مہینے کا سفر اتنا طے ہوتا۔ گویا ایک دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام 2 مہینوں کا سفر کرتے تھے، جس کو فرمایا غدوہا شہر ورواحہا شہر، کہ پہلا پیر بھی 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ، اور دوسرا پیر بھی جو ہے یہ 1 مہینے کا مسافت یہ سفر طے کرتا تھا۔ اور پھر دوسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ تانبے کا چشمہ اللہ نے ان کے لیے بہا دیا تھا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ نے نرم کر دیا تھا، اس سے وہ زریں بناتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور یہ تانبا نکال کے جو بھی برتن بنانا چاہتے تو برتن بن جاتے، یا جو بھی بناتے، تو یہ ان کے لیے تانبے کا اللہ نے چشمہ بہا دیا تھا۔ اور تیسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ جنات کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دی۔ جنات نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، اور ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جنہیں وہ حسب منشا تبدیل کر سکتے ہیں، اور انسان سے یہ پہلے کی مخلوق ہے، ہزاروں سال پہلے کی مخلوق۔ جنات جو ہیں انسان سے ایک روایت کے مطابق 2000 سال پہلے جنات یہ آباد تھے دنیا کے اندر، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے ان کے بعد کی مخلوق ہے، اور شیطان بھی جو ہے انہی میں سے تھا، اسی مخلوق میں سے، یعنی جنات میں سے یہ شیطان بھی انہی کی ہی نسل میں اور جنس میں سے ہے۔ اور جنات کے بھی انسانوں کی طرح خاندان ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں خاندان ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی خاندان ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض مومن بھی ہوتے ہیں اور بعض کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کو جس کام کا بتاتے تھے تو وہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی بات نہ مانتا تو اس پر آگ کے جو کوڑے تھے وہ برسائے جاتے، اور وہ آگ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیات مبارکہ میں مزید آگے آئے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، کیا کیا بناتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ان کو کب پتہ چلا، تو وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، پہلا پیر 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور پچھلا پہر بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے ان کے سامنے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو سرکشی اختیار کرتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ من عذاب السعیر، ہم چکاتے تھے اس کو آگ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا